السلام علیکم۔ پاکستان آج جہاں کھڑا ہے ایک مضبوط پاکستان کے طور پر ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے، اور جب آپ مضبوطی سے کسی بھی معاملے کو دیکھ رہے ہوں تو دل بڑا کر کے معاملات کو ہینڈل کرنا چاہیے۔ انڈیا نے پاکستانی علاقے پہ آپ یہ اسٹرائک کی، بالا کوٹ میں 4 بم گرائے اور چلے گئے۔ اس کے جواب میں پاکستان نے ان کے علاقے میں جا کے ایل او سی کے کراس ہم نے 6 ٹارگٹس کو ہٹ کیا، ان کا جہاز جو تھے ہم نے 2 مار گرائے، ان کا پائلٹ جو تھا ہم نے گرفتار کیا۔ اب اس کے اوپر اگر ڈی ایسکلیشن کی خاطر آپ دل بڑا کر کے کہتے ہیں کہ امن کی خاطر ہم اس پائلٹ کو رہا کر رہے ہیں، تو آپ ان کے اوپر احسان کر رہے ہیں، دباؤ نہیں ہے، ان کے اوپر مہربانی کر رہے ہیں آپ کہ ہم نے آپ کا بندہ پکڑا ہوا ہے، جو جہاز ہم نے آپ کا گرا دیا تھا، یہ ہیرو نہیں ہے ہمارے پاس، یہ اس وقت آپ کا پرزنر آف وار ہے، تو ہم آپ کے اوپر احسان کر رہے ہیں کہ اس کو رہا کر رہے ہیں۔ تو آج حکومت پاکستان نے انڈیا کے اوپر وہ احسان کرتے ہوئے وہ جو ان کا پرزنر آف وار تھا اس کو رہا کرنے کا اعلان کیا، جو کل توقع ہے کہ اس کو رہا کیا جائے گا۔ انٹرنیشنل ڈپلومیسی، سفارتکاری اس میں اہمیت کی حامل ہے۔ انٹرنیشنل ڈپلومیسی پچھلے 2-3 دن ہمیں لگتا تھا کہ ایبسنٹ ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی نارتھ کوریا کے ساتھ جو بات چیت چل رہی ہے ان کا زیادہ فوکس ادھر شفٹ ہوا تھا، لگتا تھا کہ اس بڑھتی ہوئی کشیدگی کے اوپر ابھی ان کی توجہ نہیں ہے۔ آج امریکی صدر کا اس کے اوپر بیان آیا کہ وہ گڈ نیوز آ رہی ہے، دونوں کے ساتھ ہم انگیج رہیں۔ پھر ان کے فورن سیکرٹری کا سٹیٹمنٹ آیا پومپیو کا، اس نے کہا کہ ہم نے بات کی ہے سشما سوراج کے ساتھ بھی اور شاہ محمود قریشی کے ساتھ بھی، دونوں کو کہا کہ ڈس انگیج کریں، کشیدگی کو بڑھانا نہیں ہے، ہر قیمت کے اوپر کشیدگی کو کم کرنا ہے۔ ہمارا جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ ہوا، وہاں پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈرز کے جو بیانات تھے قابل تعریف تھے۔ پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم ٹیپو سلطان پاکستانی قوم کا ہیرو ہے، غلامی قبول نہیں ہے، ہم لڑیں گے آخری سانس تک آزادی کی خاطر۔ اور انہوں نے وہاں اسی جوائنٹ سیشن کے اندر اعلان کیا اور دوبارہ مودی کو یاد دلایا کہ اس جنگ کے اندر جو کچھ آپ کے پاس ہتھیار ہیں، جو ہمارے پاس ہتھیار ہیں، اس میں کسی کی جیت نہیں ہو سکتی اگر دونوں کو پاس معلوم ہو کہ کیا کیا چیزیں موجود ہیں۔ تو ہم کشیدگی کم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہماری کمزوری ہے بلکہ اس علاقے کی فلاح اور ترقی عوام کی بہتری کے لیے۔ اور وہیں پر انہوں نے ایز اے گڈ ول جیسچر، ایز اے پیس جیسچر، جو پائلٹ پاکستان نے گرفتار کیا ہوا ہے اس کو رہا کرنے کا اعلان کیا۔ اپوزیشن لیڈر کچھ نے اپنی ٹویٹس کے ذریعے، بیانات کے ذریعے، اور شہباز شریف صاحب نے فلور آف دی ہاؤس مکمل حکومت کو اپنی سپورٹ کا، حمایت کا یقین دلایا۔ فوج نے جو گزشتہ روز بریفنگ کی اس کے اوپر بھی جو ابھی تک اپڈیٹس ہیں اور جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کے بیانات ہیں اس سے لگتا یہ ہے کہ مکمل یکجہتی کے ساتھ کمپلیٹ اس معاملے کے اندر یونٹی، ہم آہنگی ہمیں نظر آئی۔ ایک آپ کی آپریشنل پریپیئرڈنیس تھی، آپ کی پروفیشنل کمٹمنٹ نظر آئی جو گزشتہ روز جواب دیا گیا انڈیا کو، اور اس کے بعد اس مسئلے کے اوپر کشیدگی کو اتنی ہوا نہیں دینی تھی کہ پورا خطہ جو تھا آگ کی نظر ہو جاتا، نفرت کی نظر ہو جاتا، اس کو کم کرنا تھا، نیچے لانا تھا۔ مودی انتظامیہ کی جانب سے بڑے دعوے تھے، اور بڑے دعووں میں کہتے تھے کہ ہم نے جیش محمد کا مرکز تباہ کر دیا۔ ان کا میڈیا جو وار ہسٹیریا کا شکار تھا وہ کہہ رہا تھا ہم نے 350 دہشت گرد مار دیے۔ وہ کہتے تھے کہ F-16 جہاز وہ ہم نے مار گرایا۔ آج ان کے 3 سروسز چیفز نے ابھی سے تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ٹارگٹ ہٹ کرنا تھا کر لیا، وہاں پر ایک مرکز تھا اس کا جو حصہ ہونا تھا تباہ ہو گیا۔ سوال پوچھے گئے، اس کے جوابات ہیں جو سروسز چیف جو آپ دے رہے ہیں، اس میں کچھ چیز ایڈ آن نہیں کر رہا، ان کے ایسے ہی جوابات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ 300 سے 350 آپ نے کہا تھا جیش محمد کے دہشت گرد مار دیے۔ انہوں نے کہا ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ وہاں کتنے لوگ تھے، کتنے مارے گئے، یہ مشکل ہے ہمارے لیے بتانا۔ پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان نے کہا کہ F-16 ہم نے استعمال نہیں کیا، یہ ایک میزائل کا ٹکڑا ہمیں اپنے علاقے سے ملا ہے، یہ میزائل F-16 سے فائر ہوتا ہے۔ کوئی خدا کا خوف کھا بھائی، آپ فوج کے سربراہان ہیں، ان کے آرمی کے ان کے چیف بات کر رہے ہیں، نیوی کے چیف بات کر رہے ہیں، ایئر کے چیف بات کر رہے ہیں، اور وہاں الف لیلہ کی کہانیاں سنا رہے ہیں۔ دس از ناٹ آن۔ اور ان کا میڈیا کی حالت تو اللہ ہی کی پناہ ہے، وہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارا ہیرو جو ہے وہ ہیرو واپس آ رہا ہے، جس کو پاکستانی ہیرو نے جہاز گرا کے یہاں تباہ کر کے پاکستانی علاقوں سے گرفتار کیا، اور ہم مہربانی کر رہے ہیں اس لیے کہ اس علاقے میں آگ نہ لگے، کشیدگی کو ہوا نہ ملے۔ یہ آج کا پورا ہمارا فوکس رہے گا اس کے اوپر۔ ایک اور جو ایشو ہے جس کو پروگرام میں ڈسکس کرنا ضروری ہے وہ OIC کا اجلاس ہے، جس کے اوپر پاکستانی پوری قوم کی خواہش ہے کہ سعودی عرب، UAE اور دنیا کے دیگر جو مسلم ممالک ہیں جو OIC کے ممبر کنٹریز ہیں، اس انڈین ایگریشن کو سامنے رکھتے ہوئے انڈیا کو جو دعوت دی گئی سشما سوراج کو، وہ منسوخ کریں، ان کا دعوت نامہ منسوخ کریں اور ان کی دعوت واپس لیں، ان پروٹیسٹ لیں اور اس کی مذمت کریں کہ جو انڈیا نے ایگریشن کی پاکستانی علاقوں کے اوپر۔